لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل میں مقابلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ والامر بینی و بین معاویہ، کہ جو دونوں طرف کے مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور میرے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، دیکھیں آپ مذہبی اسکالر ہیں، میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، میری اتنی ہمت اور ضرورت نہیں ہے۔ مذہب نے جواب دیا ہے نا، حدیث پیش کیا، مسئلے بھی اپنی جگہ کی سر، لیکن یہ جنگ جمل نہیں تھی مفتی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سے، نہ اس سائڈ پہ حضرت علی تھے، نہ دوسری سائڈ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا گورنمنٹ نے کی ہے یا دوسرے لوگوں نے کی، اور اس کا حساب ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، شکریہ آپ کا۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے، تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ سب سے پہلے تو میں مفتی مجیب الرحمان صاحب کو اس حوالے سے ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وہ چھپا ہوا علم عوام کے سامنے ظاہر کیا ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو ان کو شکایت ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ حکومتی نمائندوں سے پوچھیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو حضرت علی کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے اور ٹی ایل پی کو حضرت معاویہ کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ ٹی ایل پی والوں سے پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ انہیں حضرت معاویہ کی جگہ رکھا جائے، وہ بھی خواہش کریں گے کہ ہم حضرت علی کی جگہ ہوں، اور عمران خان صاحب جو حکومت میں ہے وہ حضرت معاویہ کی جگہ ہے۔ نہ تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی خلافت کا نظام ہے، نہ کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اصول اور مبادی کے تحت چل رہی ہے۔ ان کی جب اپنی خواہشات ہوتی ہیں ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، جب مخالفین کو انہوں نے تختہ مشق بنانا ہوتا ہے ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کا خلافت راشدہ سے کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے کا۔ تو صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر عمر نے باری باری پوچھا، انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ خوش نصیب شخص کہ جو آپ کی ڈیوٹی پوری کرے گا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کے؟ ظاہر بہت آنر کی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً دوڑ کر حضرت علی کے پاس گئے تاکہ انہیں یہ خوشخبری سنائے۔ تو حضرت علی نے جب وہ بات سنی تو انہوں نے اپنے چہرے کے آثار ایسے دیے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے، ان کے فیس ایکسپریشن ایسے تھے۔ تو حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ مجھے بڑھاپے میں جا کر تلوار دوبارہ سے اٹھانی پڑے گی۔ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، اور عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ 50 سے 60 سال کے درمیان ان کی عمر تھی اس وقت، اس کے باوجود ایمان کا یہ لیول ہے کہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کی جب قربانی کا یہ لیول دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو جھاڑا اور کہا، واہ عمار، افسوس ہے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، یعنی اس میں امپلائڈ تھا، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ حضرت علی کی طرف سے آئے تھے عمار بن یاسر، اور ابو الغادیہ حضرت معاویہ کی طرف سے تھے۔ ایک بالکل واضح ہو گیا کہ کس نے مارا، کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ بالکل کلیئر ہو گیا، اس میں کوئی دوسری رائے والی بات ہی نہیں ہے۔ کسی عالم کا حوالہ کوٹ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کی وجہ سے انہیں 1 اجر ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے، جبکہ انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے باوجود وہ اپنی بغاوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا حضرت معاویہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ یعنی انہوں نے جو بغاوت کی ہے، بغاوت کوئی دین سے بغاوت نہیں ہے، سیاسی پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، اسلام پہ تھے، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ معاملہ الگ سے۔ تو کیا وہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے اس کے کہ آپ 1 اجر بتائیں؟ مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل، صفین اور نہروان نعوذ باللہ نہ حق لڑتے تو بھی 1 اجر پا لیتے، سمجھ گئے آپ کو بات کی؟ اور الحمدللہ انہوں نے 3 جنگیں حق کے اوپر لڑی، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، مخالفین کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ملا علی قاری، یعنی انہوں نے تو جس کو کہتے ہیں نا ایسے پورا آپریشن کر کے رکھ دیا کہ خلافت کی لالچ تھی، نمبر 2 اندر بغاوت تھی، نمبر 3 ڈھال بنایا ہوا تھا خون عثمان کو، یہ الفاظ میں لکھے، فرنٹ پہ یہ ریزن بتائی ہوئی تھی جس طرح پولیٹیشنز کرتے ہیں، اور نمبر 4 ان کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے۔ اس کے بعد تو میرا خیال ہے قلم ٹوٹنے والی بات ہے، پیچھے تو کوئی بات بچ نہیں جاتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے معاویہ ابن ابی سفیان پہ، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ وعمر ابن عاص و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ تو وہ انہوں نے کبھی ان کے معاملے میں لینینٹ رویہ اختیار نہیں کیا، اور یہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، یہ میرے، طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کے بارے میں، یعنی ان کو مولا علی نے معاف کر دیا۔ ہمارے بھی استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں اپنے نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے بیان قرآن کے اندر تفسیر میں نا حضرت معاویہ کا نام بھی بیچ میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے وہ ایک جو بندیت ذہن سے جو بلٹ اپ ہوا ہوتا ہے تو اس میں وہ
اپنی مرضی سے ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت علی نے کہا کہ میرے اور معاویہ کے بارے میں یہ آیت ہے. نہ ان کو نہیں معاف کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے مقتولین کا بھی بات کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نرم گوشہ رکھتے تھے. وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی بغاوت کا جو سرغنہ ہوتا ہے نا وہ اصل میں مجرم ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور جنگ صفین میں ہمارے مخالفین کے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے. کیوں کہ ان کو تو کہانی کرائی گئی تھی کہ ہم قصاص عثمان لے رہے ہیں، تو بیچارے وہ مسچیف ہو گئے. پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. مراد یہ کہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کہ اصل میں یہ بندہ ہے جس نے اپنے ساتھ لوگوں کو لگا کے تو میری خلافت کے خلاف خروج کیا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز نے خواب دیکھا. دیکھو جب قرآن و سنت واضح موجود ہے تو خوابوں کے اوپر کھڑے ہوئے گے جی قیامت کا دن ہے. یہ امام غزالی نقل کر رہے ہیں. نازا کرو یار، قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب کو بلایا جاتا ہے. اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کو بلایا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت علی باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. اور پھر حضرت معاویہ نکلتے ہیں اس پردے سے باہر اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے معاف کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ آخرت کے فیصلے یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. میرے بھائی اگر یہ خوابوں میں فیصلے ہونا ہوتے تو حضرت علی اس کو بیان فرما جاتے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ مال کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، تو اللہ کے نبی کو یہ خواب کو دکھا دیا جاتا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کنکلوڈ کر کے چلے جائیں، پیچھے امت نے لڑنا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے یہ مسئلہ حل کر کے جائیں. یہ اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں، خام خواہ کسی کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. ہاں جی، یہ سوال ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے مشہور صحافی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام کل تک میں ایکسپریس نیوز پر ٹی ایل پی اور گورنمنٹ کے درمیان تصادم میں شہید ہونے والوں کو جنگ صفین کے مقتولین سے تشبیہ دی اور دلیل کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت علی کا قول بھی پیش کیا. اس پر اینکر پرسن نے گھبرا کر گفتگو کا رخ بدل دیا اور مفتی صاحب کی لائن کاٹ دی. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا جی. سب سے پہلے تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس حوالے سے ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وہ چھپا ہوا علم عوام کے سامنے ظاہر کیا ہے. جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو ان کو شکایت ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ہم نے گائیڈ لائنز تو قرآن و سنت سے لینی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے افعال اور اعمال سے لینی ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے کہ ہم ان کو پیش کر سکیں. صحابہ کرام ظاہر ہے پریکٹیکلی اس طرح کی سچویشن سے گزرے تھے. اس حوالے سے تو یہ خوشائن چیز ہے مفتی صاحب کا اس ایگزامپل کو کوٹ کرنا. لیکن اس حوالے سے ہمیں ان سے گلہ ہے کہ انہوں نے اس کو جس حوالے سے پیش کیا ہے وہ وہاں پہ اس طریقے سے بنتا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم ان کی اس بات کو ٹھیک مان لیں تو یہ آپس میں دونوں پارٹیاں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکیں گی کہ کون حضرت علی کی جگہ کھڑا ہے اور کون حضرت معاویہ کی جگہ کھڑا ہے. انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ حدیث موقوف کوٹ کی. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے نا جی، یہ روئے ارض پہ سب سے بڑا احادیث اور صحابہ کے آثار کا مجموعہ ہے. آلموسٹ 40,000 کے قریب احادیث اور صحابہ کرام کے آثار اس کے اندر موجود ہیں. اردو زبان کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے مصنف ابن ابی شیبہ آ چکی ہے 11 جلدوں میں. ہمارے پاس یہاں پہ اکیڈمی میں رکھی بھی ہوئی ہے. اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب الجمل، اور اس میں پھر 3 سب چیپٹرز ہیں. سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے قافلے کے حوالے سے جنگ جمل کا، دوسرا چیپٹر جنگ صفین کے حوالے سے ہے، اور تیسرا چیپٹر اس کے اندر جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی اس کے حوالے سے ہے. وہ چیپٹر ہم نے الگ سے بھی اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، جسے شوق ہو تو وہ اسے دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب سیدنا علی سے جنگ صفین
جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت علی کو مجبوراً لڑنی پڑی. اس جنگ میں جو مقتولین تھے ان کے اخروی انجام کے بارے میں پوچھا گیا کہ آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ہمارے مخالفین کے مقتولین جنت میں جائیں گے، اور پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، پیش ہوگا. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کو کوٹ کیا یہ ٹی ایل پی اور عمران خان صاحب کے اختلاف کے حوالے سے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل میں مقابلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ والامر بینی و بین معاویہ تھا، کہ جو دونوں طرف کے مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور میرے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مجھے دیکھیں آپ مذہبی اسکالر ہیں، میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، میری اتنی ہمت اور ضرورت نہیں ہے. مذہب نے جواب دیا ہے نا، حدیث پیش کیا، مسئلے بھی اپنی جگہ کی. سر لیکن یہ جنگ جمل نہیں تھی مفتی صاحب، میں مدد چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سے. نہ اس سائڈ پہ حضرت علی تھے، نہ دوسری سائڈ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا گھمنڈ کی ہے یا دوسرے لوگوں نے کی، اور اس کا حساب ہونا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اب اگر آپ حکومتی نمائندوں سے پوچھیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو حضرت علی کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے اور ٹی ایل پی کو حضرت معاویہ کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ ٹی ایل پی والوں سے پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ انہیں حضرت معاویہ کی جگہ رکھا جائے. وہ بھی خواہش کریں گے کہ ہم حضرت علی کی جگہ ہوں اور عمران خان صاحب جو حکومت میں ہے وہ حضرت معاویہ کی جگہ آ جائے. یہ جو صورتحال ہے ٹی ایل پی والی، اس کے اوپر میری 2 ویڈیوز آ چکی ہیں، میرا موقف آپ کے سامنے ہے، اس کو دوبارہ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ جنگ صفین والا جو ایشو ہے اس کی ایگزامپل اس حوالے سے یہاں کوٹ نہیں کی جا سکتی، معاملہ بہت ایمبیگوس ہے. سیدنا علی کی جو جنگیں ہیں ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، احادیث کی سپورٹ حاصل ہے، قرآن حکیم کی کئی آیات اس پر گواہ ہیں جو کچھ انہوں نے ایکٹیویٹی کی. وہ تو نص قطعی سے چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس سے آپ ایگزامپل تو ضرور کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل 100% اس طریقے سے اس کو بٹھانا یہ بہت مشکل کام ہے، خصوصاً اس طرح کی صورتحال کے اندر. نہ تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی خلافت کا نظام ہے، نہ کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اصول اور مبادی کے تحت چل رہی ہے. ان کی جب اپنی خواہشات ہوتی ہیں ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، جب مخالفین کو انہوں نے تختہ مشق بنانا ہوتا ہے ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کا خلافت راشدہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں اس معاملے کا. خلافت راشدہ کا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائیوں، تو اس کے حوالے سے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یعنی خلفائے راشدین کے جو مخالفین ہیں ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البدع قرار دیا. تو خلفائے راشدین کے پیچھے تو اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ان کی پروفیسیز کھڑی ہیں. اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. پھر حضرت سفینہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، وہ اپنے شاگرد سعید تابعی سے کہتے ہیں کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور یہ 6 سال میں 5.5 سال مولا علی کے اور آلموسٹ 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے. تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ، بنو زرقا تو سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے، لیکن لوگوں نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں رضی اللہ عنہ تعالیٰ کر دیا. اسلام 360 میں بھی یہی ہوا ہے. تو
حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے اور ان کی اپنی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے، یعنی بنو امیہ کو سیدنا سفینہ نے فرمایا۔ اب حضرت سفینہ کا انتقال ہوا ہے 74 ہجری میں، یزید کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو جملہ ہے وہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں تھا، اس کے بارے میں بھی تھا لیکن اس سے پہلے بھی تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی حدیث جب مسند ابی داؤد الطیالسی میں آتی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو وہ حضرت سفینہ سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اگر خلافت راشدہ 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں۔ ویسے تو خلیفۃ المسلمین تو آپ کہہ لیں کسی کو بھی، لیکن وہ جو ٹرم ہے نا خلیفہ راشد، اس اعتبار سے وہ خلیفہ نہیں، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے۔ تو یعنی انہوں نے کہا وہاں سے یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوئی ہے، جو مسند احمد میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی، کہ خلافت علی منہاج نبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو خلفائے راشدین کے پیچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کھڑی ہوئی ہے ان کی سپورٹ میں۔ اور جنگ جمل، صفین اور نہروان کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی الگ سے پیش گوئیاں موجود ہیں۔ وہ ٹاپک کافی لمبا ہو جائے گا، میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر یہ تمام ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاک میں اگر کسی نے مفت منگوانا ہے 200 احادیث کی روشنی میں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا سیل نمبر اکیڈمی کا کھلا ہوتا ہے، 032159000162۔ مفت آپ منگوا سکتے ہیں، صرف TCS کا ڈاک کا آپ خرچہ دیں گے، انشاءاللہ فری آپ کو یہ 12 کا پیکج مل جائے گا، جس میں 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ۔ اس میں تفصیل سے میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ جنگ صفین جن کا حوالہ مفتی صاحب نے دیا، وہ غلطی سے جنگ جمل انہوں نے کہہ دیا، وہ جنگ صفین تھی۔ اس کے حوالے سے تو کئی ایک احادیث ہیں۔ ایک تو وہ جنرل حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے صحابہ کرام کے ساتھ، راستے میں آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اپنی وہ جوتی مبارک سیدنا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، اور پھر آپ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم میں حضرت ابوبکر اور عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، قرآن کی تنزیل کی خاطر، ظاہر قرآن میں حکم آیا نا قتال کا، مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن منوانے کے لیے۔ لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن منوانے کے لیے، قرآن کی تفسیر بنے گا وہ۔ قرآن کی تفسیر کیسے؟ سورۃ الحجرات میں ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ دے۔ جب وہ بغاوت چھوڑ دے پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایگزسٹ کریں، لیکن اس کے خلاف قتال کرنا ہے، اسے آمادہ کرنا ہے۔ اور خلیفہ راشد کے لیے تو اسپیسیفکلی وہ آیت بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو خلفائے راشدین تو اس میں بھی، اس کیٹیگری میں بھی فال کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر عمر نے باری باری پوچھا، انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ خوش نصیب شخص کہ جو آپ کی ڈیوٹی پوری کرے گا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کے؟ ظاہر بہت آنر کی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں۔
بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً دوڑ کر حضرت علی کے پاس گئے تاکہ انہیں یہ خوشخبری سنائے۔ تو حضرت علی نے جب وہ بات سنی تو انہوں نے اپنے چہرے کے آثار ایسے دیے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے۔ ان کے فیس ایکسپریشن ایسے تھے۔ تو حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ مجھے بڑھاپے میں جا کر تلوار دوبارہ سے اٹھانی پڑے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 20-25 سال تو بیچ میں گیپ رہا ہے خلفائے ثلاثہ کے دور میں، پھر بڑھاپے میں جا کر 60+ کی ایج میں حضرت علی کو دوبارہ سے جنگ لڑنی پڑی۔ تو ان تینوں جنگوں میں